بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے بخشش کی امید رکھے گا تو میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، خواہ تمہارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے ابر کناروں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابن آدم، اگر تو زمین کے بھرنے کے برابر گناہ کر کے میرے پاس آئے لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں اتنی ہی مقدار میں مغفرت لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2336۔ حضرت صفوان بن عسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف توبہ کے لیے ایک دروازہ بنایا جس کا عرض 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور جب تک سورج اس کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا وہ باب التوبہ کھلا ہوا ہے۔ اور یہی وہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، جس روز تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی نفس کا اس وقت ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2345۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے دو آدمی ایک دوسرے کے دوست تھے، ان میں سے ایک انتہائی عبادت گزار تھا جبکہ دوسرا کہتا تھا میں گناہگار ہوں۔ یہ اسے کہتا اپنی روش سے باز آ جا، تو وہ کہتا میرا معاملہ میرے رب پر چھوڑ دو۔ حتیٰ کہ اس نے ایک روز اسے گناہ کرتے ہوئے پایا تو اس نے اسے بہت برا سمجھتے ہوئے کہا باز آ جاؤ۔ اس نے کہا مجھے میرے رب پر چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر نگران بنا کر بھیجے گئے ہو؟ تو اس عبادت گزار نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تمہیں کبھی معاف کرے گا نہ کبھی تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ پس اللہ نے ان دونوں کی طرف فرشتہ بھیجا تو اس نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لی اور وہ دونوں اس کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گناہگار شخص سے فرمایا میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے سے فرمایا کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ تم میری رحمت کو میرے بندے سے روک دو؟ وہ عرض کرتا ہے نہیں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے جہنم میں لے جاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2347۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کرتا غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بلال بن یسار بیان کرتے ہیں، میرے والد یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دادا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یہ دعا پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں تو اسے بخش دیا جاتا ہے خواہ وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2353۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔